ہے؟ حسن یوسف بھی جس کو حیرت سے کرتا ہو وہ حسن مصطفیٰ ہے. کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا. کیوں دین کے مشتاق نہ ہو؟ حضرت یوسف اللہ کا دیدار ہے، دیدار تمہارا. اب بات اتنی ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو ہمارے درمیان بھیجا. خوبصورتی بے پناہ تھی، کیا حسن تھا. اگر اسی پہ بیان ہو، میں تو کہتا ہوں کہ اگر لوگوں کے تھکنے کا خوف نہ ہو تو میں چند ہی عنوان پہ پوری زندگی وقت کر دوں. ان میں سے ایک عنوان حسن رسول بھی ہے. اتنے خوبصورت تھے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن نہ بھی نازل ہوتا بفرض محال تو حضور ہی اتنے خوبصورت تھے کہ لوگ ان کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے. ان کا حسن ہی ایسا تھا کہ اب کسی معجزے کی ضرورت نہ تھی، اس لیے کہ ان کا حسن اتنا بڑا معجزہ تھا. ارے کیا اللہ اکبر. ایک مرتبہ حضرت سیدنا شاہ ولی اللہ کے والد شاہ عبد الرحیم نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا اور خواب میں دیکھ کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو پردوں کے پیچھے سے جھلک دیکھ کے بے ہوش ہوتے ہیں، پھر بھی چہرے پہ نقاب ڈال کے پھرتے ہیں اور جو چہرہ دیکھ لیتا ہے وہ اندھا ہو جاتا ہے، لیکن آپ کی ایسی کوئی بات نہ تھی. تو آقا نے ارشاد فرمایا بات اتنی ہے جب موسیٰ سے ملاقات ہوئی تو جلال تھا، ہم سے ملاقات ہوئی تو جمال تھا. اور اس کے بعد کسی نے کہا کہ یوسف کو دیکھ کر لوگ مر جاتے تھے، آپ کو دیکھ کر نہیں مرتے بلکہ وہاں تو مردے دل زندہ ہو جاتے ہیں. تو فرمایا یوسف کو بے حجاب بھیجا تھا اور ہم کو حجابات کے اندر بھیجا ہے. حسن کیا ہے؟ حسن یوسف بھی جس کو حیرت سے کرتا ہو وہ حسن مصطفیٰ ہے. کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا. کیوں دین کے مشتاق نہ ہو؟ حضرت یوسف اللہ کا دیدار ہے، دیدار تمہارا. حضرت یوسف نے خوبصورت تو تھے بہت، مگر کسی کو انہوں نے خوبصورت بنایا نہیں. کوئی کتنا ہی بڑا خوبصورت ہے، خوبصورت دوسرے کو خوبصورت نہیں بنا سکتا. یہ میرے نبی کی شان ہے. وہ خود بھی خوبصورت تھے اور جس کو چاہا خوبصورت بنا دی. علامہ عبد الرحمن جامی کا کلام سن رہے تھے، وہی جامی لکھتے ہیں حضور علیہ السلام ایک سفر میں تھے. حالت سفر میں صحابہ کرام نے پانی کی شکایت کی، پانی ختم ہو گیا. سرکار نے مولا علی کو بلایا، کہا علی جاؤ اس پہاڑ کے نیچے ایک حبشی ملے گا. حبشی کس کو کہتے ہیں؟ جس کا رنگ جو حبش کے ہوتے ہیں، حبشہ کے جو ہوتے ہیں وہ بہت کالے کلوٹے، بالکل کالے چٹے ہوتے ہیں، بالکل گہرا رنگ ہوتا ہے. سرکار نے میں اپنے پہاڑ کے پیچھے حبشی ملے گا، اس کے پاس پانی کا مشکیزہ ہوگا، اس کو میرے پاس بلا کر کے لا. مولا علی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ تو ہماری طرح بشر ہیں، آپ کو پہاڑ کے پیچھے کی خبر کیسے ہو گئی؟ اس لیے کہ وہ علی تھے، باب مدینۃ العلم تھے. وہ جانتے تھے کہ یہ نبی حال بھی جانتا ہے، ماضی بھی جانتا ہے اور مستقبل بھی جانتا ہے. جو زمین پہ بیٹھ کر کے آسمانوں کی خبر دیتا ہو وہ پہاڑ کے پیچھے کی خبر نہیں دے سکتا. تو سر مولا کائنات گئے، اس حبشی کو کہا کہ چل تجھے میرے آقا بلاتے. اس نے کہا پانی لے کے جانے میں جلدی ہے کیونکہ میرا آقا مجھے مارے گا اگر دیر ہوئی. کہا چل میرے آقا بلاتے تو چل. پھر وہ آیا، سرکار علیہ السلام نے اس کو کہا پانی دو. اس نے کٹورے میں پانی نکالا، آقا نے ہاتھ رکھا اور ہاتھ جب رکھا تو حضور کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. پانی بھرتے رہے، مشکیزوں میں بھرا، جانوروں کو پلایا، خود پیا، سیراب ہوئے. غسل کرنے والوں نے غسل کیا، وضو کرنے والوں نے وضو کیا. اس کے بعد جب ہاتھ نکالا تو جو پانی اس نے نکالا تھا حضور نے وہ پانی اس کے مشکیزے میں ڈال کے مشکیزہ بھر دیا اور وہ کٹورے میں بھی پانی تھا. سب کا پانی دیکھ کر کے وہ حبشی چکرا گیا کہ میں نے کٹورا بھر کے پانی نکالا تھا، اس کٹورے سے سب کے مشکیزے بھرے، نہانے والے نہائے، غسل کرنے والے غسل کیے، وضو کرنے والے وضو کیے، پینے والوں نے پیا، جانوروں کو پلایا. اور اب میں دیکھ رہا ہوں کہ کٹورے میں پانی جو ڈالا تھا وہ زیادہ تھا یا اب پانی زیادہ ہے؟ اس نے کہا تو کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کا نبی ہوں. اس نے کہا کہ اگر میں گھر جاؤں گا تو مار کھاؤں گا. حضور نے فرمایا ادھر آ، اور آقا نے اپنا ہاتھ اس کے چہرے پہ پھیرا. چہرے پہ پھیرا تو اب حبشی حبشی تھا لیکن پہچان میں نہ آتا تھا. سبحان اللہ. اس لیے کہ حضور نے اس حبشی کو صرف ہاتھ پھیر کر خوبصورت بنا دیا. حضرت یوسف نے ایسا نہیں کیا، وہ صرف وہ خود خوبصورت تھے.
کسی کو خوبصورت نہیں بنایا. جب وہ حبشی گیا تو اس کا مالک اسے پہچان نہ سکا کیونکہ گیا تھا گھر سے تو کالا کلوٹا تھا. صحابی کو نہیں کہہ رہا ہوں لیکن حبشی کو کہہ رہا ہوں. سمجھانے کے لیے تو مجھے حبشی کو کہنا پڑے گا نا, لیکن جب اس سے صحابیت کا ٹائٹل جڑے گا تو پھر میں کہوں گا کہ وہ میرا آقا ہے. حبشیوں کا بھی میرا آقا ہے کیونکہ ہم عربی اور حبشی نہیں دیکھتے. ہمارے اصول نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ نہیں پہچانا اس کے مالک نے. تو کہاں ہے؟ میں فلاں کا. وہ تو کالے رنگ کا تھا ضرور لیکن کسی حسن والے سے ملاقات کر کے آیا. سبحان اللہ. پوری داستان بتائی. گیا تھا تو یہ تھا وہ وہی بتا سکتا تھا. اس نے کہا آخر ہے ایسا کون جو چہرے پہ ہاتھ پھینک کر کے روشن کر دے. مجھے بھی تو اس سے ملا. اور جب وہ گیا تو حبشی کا چہرہ منور کیا تھا لیکن اس کا آقا قدموں میں گر کے کہتا ہے اس کا چہرہ روشن کیا ہے میرا دل روشن اور منور. سبحان اللہ. اللہ یا رسول اللہ. محمد ہمارے. ہمارے. ٹائم بچانے کے لیے صرف ایک نعرہ لگے گا بس. کیا؟ ہمارے. اگر آپ 500 نعرے لگائیں گے تو مجھے کسی نعرے سے اختلاف نہیں ہے لیکن ٹائم بھی بچانا ضروری ہے. بولیے محمد ہمارے. بڑی شان والے. محمد ہمارے. بڑی شان والے. ہمارے. بڑی شان والے. حضور کی یہ شان ہے. بھائیوں کیا بتاؤں وہ کتنے خوبصورت. میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ ان کی پوری زندگی میں نیند میں بھی کبھی زلفیں نہیں بکھی ہیں. ایک دن میں سوچنے لگا کسی سفر میں تھا ان کی زلفیں کیوں نہیں بکھرتی تھی. بہت سوچا بہت دیکھا چیک کیا ادھر کتاب ادھر گزر. پھر ایک بات آئی حضور کی ذات امت کی تقدیر تھی. اگر ان کی زلفیں بکھر جاتی تو نظام کائنات درہم برہم ہو جاتا. ارے جب ستاروں کے بکھرنے سے کائنات بکھر سکتی ہے تو ان کی زلفیں بکھرنے سے کیا ہو سکتا تھا. ہاں ایک مرتبہ صرف زلفیں بکھری ہے مگر اس دن نظام کائنات بکھر گیا. جس دن زلفیں بکھری ایک دن کب بکھری؟ شہادت امام حسین کے دن. اور جس دن ان کی زلفیں بکھری ہے آسمان سے خون برسا. جس دن ان کی زلفیں بکھری ہے تارے ٹکرائے. جس دن ان کی زلفیں بکھری ہے دن کو بھی رات کا سما لگنے لگا ہے. جس دن ان کی زلفیں بکھری ہے جس پتھر کو ہٹایا جاتا اس کے نیچے سے خون نظر آتا. دیکھا ان کی زلفیں کبھی نہیں بکھری ایک ہی بار بکھری. نیند سے اٹھتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے کنگھی کر دی ہو سر میں تیل لگا دیا ہو. کیوں؟ امام اہل سنت کہتے ہیں شان پنجے قدرت تیرے بالوں کے لیے کیسے ہاتھوں نے سنوارے ہیں تمہارے کیسو اور بھیمی خوشبو سے مہک جاتی ہے کلیاں واللہ کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے کیسو. سبحان اللہ. ان کی پیدائش بے مثال ہے. پورے ولادت کسی کی بیان نہیں ہو سکتی. اگر ولادت بیان کر دو تو وہ آدمی پھر مذاق بن جائے گا یا بیان مذاق بن جائے گا. لیکن یہ صرف میرے نبی کی شان ہے جس کی ولادت پر 1450 سال سے جلسے ہو رہے ہیں اور میلاد بیان ہو رہی ہے اور عقیدتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کسی کی بھی ولادت بیان کرو گے تو کہنا پڑے گا کہ جب یہ ماں کے پیٹ میں آیا تھا. جب بھی بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو کسی کی آپ بھی بیوی رکھتے ہو بہن پوچھ لینا ماں بہنیں رکھتے ہو پوچھ لینا. کچھ کوئی فضول بات نہیں ہے گندی بات نہیں لیکن پوچھ لینا بتائے گی. یا اگر بیوی رکھتے ہیں تو آپ کو یوں ہی پتا ہوگا جب بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو ماں بالکل پٹو ہو جاتی ہے. یعنی ہماری زبان میں پٹو کس کو کہتے ہیں؟ یہ کھا کے یہ کھا کے یہ کھا کے یہ کھا کے. حتیٰ کہ کھا میں عورتیں اتنی کھانے لگتی ہیں وہ مٹیاں تک کھاتی ہیں. ایسے ہی آفس مٹی تک کھاتی ہو. ان دنوں کھٹا کھائیں میٹھا کھائیں یہ کھائیں وہ کھائیں. یہ میرے نبی کی بھی کہتی اور بچے ماں کے پیٹ میں آتے تو کھا کو دل چاہتا ہے لیکن جب میرا لال میرے پیٹ میں آیا تو مجھے کچھ کھانے کی خواہش نہیں ہوتی. ہاں بغیر کھائے میرا پیٹ بھرا رہتا تھا. حضور کی پیاری پیاری امی جان کہتی ہے عورتوں کے شکم میں بچہ آتا ہے تو
کی بدبو اس کے جسم سے آنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن جب میرا محمد میرے پیٹ میں آیا تو ایک نامعلوم خوشبو آتی تھی, نامعلوم, یعنی دنیا ابھی تک اس خوشبو سے واقف نہیں تھی. وہ نامعلوم خوشبو آتی تھی تو میری سہیلیاں پوچھتی تھی, او آمنہ اتنی مہنگی خوشبو لاتی کہاں سے ہے؟ میں نے کہتی تھی واللہ جس دن سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں نے کبھی خوشبو خریدی ہی نہیں. جو بھی خوشبو آتی ہے یہ میرے لال کی خوشبو. زمانے میں آئے بہت آنے والے, کوئی غصہ آیا نہ ہو آنے والے, سراجم منیرا لقب پانے والے, چمک تجھ سے باتیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ابھی پیدائش پھر پیدا ہوئے تو کیا واقعات وہ الگ, بچپنا اتنا معصوم. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک دن میں اتنا بڑھتے تھے شروعات میں جتنا اور بچے ایک مہینے میں بڑھتے ہیں. ہاں, اور حضور علیہ السلام ابھی 3 مہینے کی عمر کو پہنچے تھے کہ حضور علیہ السلام نے دیوار کے سہارے چلنا شروع کر دیا. بچپنا ایسا معصوم. حلیمہ سعدیہ کہتی ہے ان کا سطر کبھی کسی نے بچپنے میں بھی نہیں دیکھا. یہ اپنا نبی ہے اور صرف اپنے آقا ہے. سبحان اللہ. بس یہ شان صرف اپنے آقا, ذمہ داری سے پڑھیں. سب شان والے دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ, میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صرف اپنے آقا ہیں. کہتی ہیں کبھی انہوں نے بستر میں پیشاب بھی نہیں کیا. سبحان اللہ. کون کہہ رہا ہے؟ دودھ پلانے والی دائی حلیمہ. میں غصے میں نہیں کہہ رہا ہوں, صرف خیر خائی اور آخرت کے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں. اگر کوئی مولوی صاحب سے سن کے کوئی ابھی یہ کہتا ہے نا کہ نبی ہماری طرح ہے, تو کہا صرف جا کے ماں سے پوچھ لے کہ ستایا کتنا ہے تمہیں. ہاں, اتنا پیشاب کرتا تھا کہ بیچاری ماں گیلے میں سوتی تھی, اور تو یہ تو ہے اور وہ ہے, اور وہ صرف وہ ہے, وہ ہے اور وہ صرف وہ ہے, اور وہ ہونے میں ناشریک ہے. ان کا خدا بنانے میں ناشریک ہے, خدا ہونے میں ناشریک ہے, اور وہ شان ابدیت میں ناشریک ہے, اور وہ بننے میں ناشریک ہے. ایسے ناشریک ہے کہ قدرت نے ان کو بنا کر وہ دکان ہی بڑھا دی, بند کر دی. اب تو جیسا کسی کو نہیں بنائیں گے. رخ مصطفیٰ وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں, نہ دکانیں آئینہ ساز میں. محمد ہمارے, محمد ہمارے, وہ صرف وہ ہیں. حال حلیمہ سعدیہ پاک کے وہ کبھی بھی بستر میں پیشاب نہیں کرتے. اب لوگ حلیمہ کو یا سیدہ آمنہ کو اس لیے کافر کہتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ اگر ان کو کفر کا فتویٰ ان پہ نہیں دیں گے تو یہ ساری روایتیں ماننی پڑیں گی. جب یہ روایتیں مان لیں گے تو مولوی چیٹنگ کیسے کرے گا. یہ اصل بات ہے, اس کو اچھی طرح سمجھنا, غور کرنا. تو ہماری طرح کا نہ ہماری طرح نہیں, اس لیے کہ جب وہ آتے ہیں, توجہ حیا کے پردے میں کہہ رہا ہوں, برا لگے تو معاف کر. جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو جو ناپاکی آتی ہے نا اس سے رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں. ملا جی یہ آپ کی پیدائش تھی کہ رحمت کے فرشتے بھی چلے جائیں, اور یہ میرے نبی کی ولادت ہے کہ جبریل سدرہ چھوڑ کر کے آمینہ کے گھر آئے. جو فرشتے آسمان والے کبھی زمین پر نہیں آئے. منادی نے ندا کی کہ تم جلوائی آگ دیکھنا چاہتے تھے نا, ہمارے حسن کی رانائیاں بکھری بکھری دیکھنا چاہتے تھے نا. علامہ احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حسن کے جلووں کو جب بکھیرنا چاہا تو کائنات کا حسن بنا کر بکھیر دیا. اس کے حسن کے جلوے کہاں کہاں بکھرے جیسے اس کی اپنی شان تھی. اللہ اکبر ہے, یعنی خدا کا حسن منقسم نہیں ہوتا, بٹتا
نہیں، لیکن اس نے اپنی حسن کی تجلیات کو جب اللہ اکبر بکھیر دیا تو کہاں کہاں بکھیرا؟ شفق کے جمال میں اس کی تجلیاں، افق کی سرخیوں میں اس کی تجلیاں، ستاروں کی انجمن میں اس کی تجلیاں، چاند کی چاندنی میں اس کی تجلیاں، نکھرتے گل میں اس کی تجلیاں، بھوروں کی گنگناہٹ میں اس کی تجلیاں، آسمان کی بلندی میں اس کی تجلیاں، زمین کے سبززار میں اس کی تجلیاں، پل کھاتی ہوئی دریاؤں میں اس کی تجلیاں، سمندر کی تجلیاں میں اس کی تجلیاں، سیب کے موتیوں میں اس کی تجلیاں، گلوں کی رنگت میں اس کی تجلیاں، تتلیوں کے باغپن میں اس کی تجلیاں، بلبل کی گنگناہٹ میں اس کی تجلیاں، حتیٰ کہ جن پتھروں کے پاس لوگ یوں کھڑے رہتے ہیں ان پتھروں میں بھی یار کی تجلیاں، اگر یار کی تجلیاں اس میں نہ ہوتی تو پھر ان کو کون دیکھتا اور کون اس میں توجہ کرتا؟ یار کی تجلیاں زمانے میں بکھر گئی تو کسی نے کہا یہ بکھری بکھری تجلیوں کے جلوے کہیں تو دکھا، تو وہ سارے انوار جو 18,000 مخلوق میں بانٹ رکھے تھے اس کو سمیٹا اور سمیٹ کر ایک انسان میں رکھ دیا، پھر انسان بنائے۔ کسی نے کہا یہ انسانوں میں بکھری ہوئی تجلیاں کہیں تو بتا، تو پھر اس کو نبیوں میں رکھ دیا، کہا یہ نبیوں میں بکھری ہوئی تجلیاں کسی ایک ذات میں تو بتا، پھر کہا اگر وہ ایک تجلی ایک ہی ذات میں دیکھنا ہے تو وہ پھر آمینہ کے لال میں دیکھ لو سمتی ہو۔ ہمارا حسن کا اندازہ کرنا ہے تو دیکھ لو یار اتنا خوبصورت، جب یار اتنا حسن والا ہے تو یار کو بنانے والا یار کتنا حسن والا، اندازہ تو کرے گا۔ اور وہ کتنے خوبصورت تھے، آقا فرماتے اللہ نے میرے بھائی یوسف کو میرے حسن کا ایک حصہ دیا، ایک حصہ، جس کو ایک حصہ دیا اس کو دیکھ کر انگلیاں کاٹی نہیں جاتی، ایک حصہ دیا تو اس کو دیکھ کے انگلیاں اور اس کو دیکھنے والے کہتے ہیں وہ تو مصر کی عورتیں اچھی تھی یار، ان دغا باز لوگوں سے کلمہ بھی پڑھتے کہتے ہماری طرح۔ مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھ کے کہا یہ بشر ہے، نہ یہ بشر ہے، کس کو؟ ایک حصہ جس کو حسن دیا تھا۔ مصر کی عورتیں ناقص العقل عورتیں کہہ گئی یہ بشر نہیں ہے، ملک مقرب، یہ اللہ کا قریبی فرشتہ ہے۔ ایک حصہ دیکھ کر کہا ایک حصہ دیکھ، ہائے ہائے ہائے، ایک حصہ دیکھ کر یہ کہہ اٹھی اور انگلیاں کاٹ لیا۔ اگر وہ سراپا محمد رسول اللہ کا دیکھتی تو کیا کہتی؟ دیکھا نہیں انہوں نے، لیکن ام المومنین عائشہ پاک نے بہت اچھی بات کہہ دی، کہا او مصر کی عورتوں، یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کاٹ لی نا، میرے محبوب کو دیکھ لیتی نا تو پھر انگلیاں نہیں دل پہ چھری پھیر۔ سبحان اللہ، کیا حسن ہے، ایسے حسن والے رسول۔ اور بات دور نکلتی ہے، میں بات سمجھ، حسن ہے بچپنے میں، حسن جمال ایسا، کمال ایسا۔ انہوں نے بچپنے میں بھی کبھی کسی بت کی طرف توجہ نہیں کی، اور کبھی بتوں کی طرف گئے تو بتوں نے ان کے قدموں میں گر کر کے ان کو سجدہ کیا۔ حلیمہ سعدیہ کے گھر رہتے تھے بچپنے میں تو بکریاں آتی تھی تو ان کو سجدہ کرتی تھی۔ حلیمہ کے گاؤں کا حال یہ ہو گیا تھا کہ جو بھی بیمار ہوتا تھا انہوں نے دوا لینا بند کر دیا تھا، بیمار آتے تھے حلیمہ تیرا بیٹا کہاں ہے؟ کیا بات ہے کہ بیمار ہو گئے، بس وہ ہاتھ اٹھا کر اپنے جسم سے لگا لیتا، اچھا ہو جاتا۔ یہ حضور کا بچپنا ہے، یہ اپنے نبی کا بچپنا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے، ابن الجوزی نے لکھا، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا، اور بڑے بڑے محدثین مفکرین نے لکھا، اس طرف جا کر کے دیکھیں۔ اب دنیا کیا چاہتی ہے کہ تم ایسے نبی سے دور ہو جاؤ، کیونکہ اللہ نے ان کو آخری نبی بنا دیا۔